25 مئی 1998 پاکستان کی تاریخ کا بہت ہی سنسنی خیز دن جب PK-554 کو 3 دہشت گردوں نے ہائی جیک کر لیا۔ پرواز کے 20 منٹ بعد دراز قد نوجوان کاکپٹ کی جانب بڑھا۔ ایئر ہوسٹس نے بڑے ادب سے کہا، سر آپ تشریف رکھیں، کاکپٹ میں جانے کی اجازت نہیں، مگر یہ نوجوان ایئر ہوسٹس کو دھکا دیتے ہوئے کاکپٹ میں گھس گیا۔ ایئر ہوسٹس جو گرتے گرتے سنبھلی تھی، اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ اسے یہ سانسیں بھی آخری لگ رہی تھی۔ ایک لمحے میں اس کا چہرہ خوف اور دہشت سے زرد ہو گیا۔ نوجوان نے کاکپٹ میں داخل ہوتے ہی پسٹل نکال کر پائلٹ کی کن پٹی پر رکھ دیا۔ اسی دوران اس دہشت گرد کے 2 ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پسٹل مسافروں پر تان لیے۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، یہ پاکستان کے اغوا ہونے والے مسافر جہاز کا ناقابل فراموش واقعہ ہے، جس میں ہر لمحے ڈرامائی موڑ آتے رہے۔ PIA فوکر 27 تقبت ایئرپورٹ سے اڑا، گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے مزید مسافروں کو لے کر کراچی روانہ ہوا۔ اس میں 33 مسافر اور عملے کے 5 افراد سوار تھے۔ اسے 6:30 بجے کراچی پہنچنا تھا، مگر اب اس کی اگلی منزل کا فیصلہ ہائی جیکروں نے کرنا تھا۔ دہشت گرد کی انگلی ٹریگر پر تھی۔ اس نے کیپٹن عزیر کو حکم دیا، جہاز کراچی نہیں، انڈیا دہلی ایئرپورٹ جائے گا۔ دہشت گرد نے کیپٹن کو انڈین سول ایویشن سے رابطہ کر کے اترنے کی اجازت مانگنے کو کہا۔ کیپٹن عزیر نے ایسا ہی کیا اور ساتھ ہی جہاز کی سمت بھی بدل دی۔ اسی لمحے ایئر ہیڈ کوارٹر کو بھی خبر ہو گئی اور آنن فانن 2 فائٹر جیٹ F-16 فضا میں بلند ہو گئے۔ کیپٹن عزیر دہشت گردوں کے اناڑی پن کو بھانپ گئے تھے۔ دہشت گرد کے کہنے پر کیپٹن عزیر نے دہلی ایئرپورٹ سے رابطہ کیا، لیکن وہ دراصل اپنے ہی ہیڈ کوارٹر کے ساتھ رابطے میں تھے، جبکہ دہشت گردوں کو باراور کرایا جا رہا تھا کہ دہلی ایئرپورٹ کنٹرول ٹاور سے رابطہ ہے۔ ہیڈ کوارٹر میں حکام کی ارجنٹ میٹنگ میں ایکشن پلان بنایا گیا۔ ایکشن پلان میں فیصلہ یہ ہوا کہ فوکر کو حیدرآباد سندھ ایئرپورٹ پر اتارا جائے۔ کیپٹن عزیر نے دہشت گردوں کو بتایا کہ ہمارے پاس کافی ایندھن نہیں ہے جو ہمیں دہلی لے جا سکے، ہمیں قریبی ایئرپورٹ سے ایندھن اور خوراک لینا پڑے گی۔ ہائی جیکر ہر صورت جہاز دہلی لے جانا چاہتے تھے۔ ان کے پاس نقشہ تھا، وہ نقشہ دیکھتے ہوئے بھوج ایئرپورٹ کا ذکر کر رہے تھے۔ ان کی باتیں سن کر کیپٹن نے کہا، انڈیا کا بھوج ایئرپورٹ قریب ہی پڑتا ہے۔ دہشت گردوں نے اس تجویز سے اتفاق کیا۔ اب اگلا مرحلہ بھوج ایئرپورٹ رابطہ کر کے اترنے کی اجازت مانگنا تھا۔ کیپٹن عزیر نے وہاں رابطہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہائی جیکر بھوج ایئرپورٹ پر اترنا چاہتے ہیں۔ جواب میں پاکستانی کنٹرول ٹاور پر موجود آفیسر نے ہندی زبان میں کال ہینڈل کرنا شروع کر دی۔ دہشت گردوں نے اسے بتایا کہ وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ حکومت پاکستان کے انڈیا کے مقابلے میں نیوکلیئر تجربے کرنے کے خلاف ہیں اور اس ہائی جیک سے وہ پاکستانی حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ ایٹمی تجربہ نہ کرے۔ تھوڑے انتظار کے بعد دوسری طرف سے بتایا گیا کہ پردھان منتری نے ان کو بھوج ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کی اجازت دے دی ہے، جس پر خوشی سے دہشت گرد نے جے ہند اور جے نعرے لگائے۔ یہ سب کچھ حیدرآباد ایئرپورٹ کے ارد گرد فضا میں ہو رہا تھا۔ ہنگامی طور پر حیدرآباد ایئرپورٹ سے تمام جہاز ہٹا دیے گئے۔ پولیس فورس نے ایئرپورٹ کی جانب جانے والے تمام راستے بند کر دیے۔ SSG کمانڈوز، پولیس اور رینجرز مستعد کھڑے تھے۔ افسران کی نگاہیں سکرین پر تھیں۔ اب جہاز نے ٹائم پاس کرنا تھا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی حیدرآباد کی حدود میں ہی تھا۔ کیپٹن عزیر کمال ہوشیاری اور ذہانت سے جہاز مزید بلندی پر لے گئے اور وہیں ایک ہی زون میں گھماتے رہے اور ظاہر یہ کرتے رہے کہ وہ انڈیا جا رہے ہیں، جبکہ F-16 فائٹر جیٹ ان کے ارد گرد تھے۔ رات کو اس وقت حیدرآباد ایئرپورٹ پر تمام لائٹس بند کر دی گئیں۔ ایئرپورٹ سے ہلالی پرچم اتار کر ترنگا لگا دیا گیا۔ ہیڈ کوارٹر سے ہدایات ہندی میں ہی دی جا رہی تھیں۔ کیپٹن صاحب جہاز کو جیلی بھوج ایئرپورٹ پر لینڈ کرانے والے تھے۔ سارا ایئرپورٹ خالی تھا۔ وہاں دہشت گردوں نے انڈیا کا پرچم لہراتے دیکھا تو جے ہند کے نعرے بلند کیے، ساتھ ہی کیپٹن عزیر کو گالیاں دی۔ جہاز کو ایک سائڈ پر پارک کر دیا گیا تو مذاکراتی ٹیم جہاز میں داخل ہوئی۔ یہ ٹیم SSP حیدرآباد اختر گورچانی، ASP ڈاکٹر عثمان انور اور ڈپٹی کمشنر سہیل اکبر شاہ پر مشتمل تھی۔ انہوں نے اپنا تعارف بالترتیب اشوک بھوج ایئرپورٹ منیجر، رام اسسٹنٹ ایئرپورٹ منیجر کے طور پر کرایا۔ سہیل اکبر شاہ نے خود کو DC راجستھان ظاہر کیا۔ انہوں نے ہندی میں دہشت گردوں سے بات چیت کی کہ گویا یہ انڈیا تھا اور یہ بھوج ایئرپورٹ۔ دہشت گرد ایندھن اور خوراک چاہتے تھے، لیکن بات چیت طویل ہوتی جا رہی تھی۔ تینوں اہلکاروں کا ہدف تھا کہ وہ جہاز کے اندر کی صورتحال کا جائزہ لیں، خاص طور پر وہ شخص جس نے جسم پر پیکٹ باندھ رکھے تھے۔ وہ ان کے ہتھیاروں کو بھی دیکھنا چاہتے تھے۔ اس ٹیم نے دہشت گردوں سے کہا
کہ عورتوں بچوں کو یہیں اتار کر آپ دہلی چلے جائیں۔ یہ چونکہ دہشت گردوں کے ہمدرد تھے، اس لیے بات مان لی۔ رات 11 بجے جہاز سے عورتیں اور بچے اترنا شروع ہوئے۔ ان مسافروں کے جہاز سے اترنے کی دیر تھی کہ جہاز کے چاروں طرف اندھیرے میں خاموشی سے رینگتے ہوئے کمانڈوز ایک ہی حلے میں تیزی کے ساتھ پہلے اور دوسرے دروازے سے اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ حملہ آور ہو گئے۔ اللہ اکبر کے نعروں نے دہشت گردوں کو حیرت زدہ کر دیا۔ بدحواسی میں ایک دہشت گرد نے ڈپٹی کمشنر پر فائر کر دیا، تاہم نشانہ خطا گیا۔ 2 منٹ کے اندر تینوں دہشت گردوں کو قابو کر کے باندھ دیا گیا۔ وہ حیران پریشان تھے اور یہ بھوج ایئرپورٹ پر اللہ اکبر والے کہاں سے آ گئے۔ چیف کمانڈو نے آگے بڑھ کر زمین پر بندھے ہوئے دہشت گردوں کی طرف جھکتے ہوئے ان کی حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ویلکم ٹو پاکستان۔ کیپٹن عزیر بڑے سکون سے بیٹھے ساری صورتحال دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے دہشت گردوں کے قریب سے مسکراتے ہوئے جہاز سے اتر گئے۔ اگر حواس بحال رہیں تو کیپٹن عزیر جیسے کارنامے انجام دینا ناممکن نہیں۔ اس واقعے کے ہیرو کیپٹن عزیر کو اعزازی میڈل دیے گئے۔ ان دنوں سندھ میں معین الدین حیدر گورنر تھے۔ انہوں نے پولیس کے لیے خصوصی اعزازات کی سفارش کی۔ 17 سال بعد 28 مئی 2015 کو تینوں دہشت گردوں کو سزائے موت دے دی گئی۔ یہ وہی دن ہے جب ایٹمی دھماکوں کی یاد میں پوری پاکستانی قوم جشن مناتی ہے۔